ایران پر امریکی حملے کے حوالے سے آئندہ 24 گھنٹے غیر معمولی طور پر اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ خطے کی مجموعی صورتحال، عالمی طاقتوں کی نقل و حرکت، سفارتی سرگرمی اور میڈیا رپورٹس اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ مشرق وسطی ایک بار پھر بڑے تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار بیانات، رپورٹس اور عسکری تیاریوں کی شدت نے خدشات کو کہیں زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ امریکی میڈیا سمیت عالمی میڈیا میں یہ دعویٰ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ مختلف امریکی ٹی وی نیٹ ورکس کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ ایران کے خلاف ایک طاقتور اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے حامی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کسی طویل جنگ کی بجائے ایک مختصر لیکن شدید حملے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ ایران کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنی شرائط منوانے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہوگا کہ ایران کو کسی طویل مزاحمت یا خطے میں پھیلتی ہوئی جنگ کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ چند ہی روز میں نتائج حاصل کر لیے جائیں۔ دوسری جانب برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے بھی ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے سے متعلق ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ رائٹرز نے مغربی فوجی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ تمام اشارے اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ ایران پر عنقریب فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ حملہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مغربی فوجی ذرائع اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ موجودہ حالات محض دباؤ کی سیاست نہیں بلکہ عملی کارروائی کی تیاریوں کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر واضح صورتحال دراصل امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ ایران اور اس کے اتحادی کسی حتمی رد عمل یا پیشگی تیاری میں الجھ نہ سکیں۔ اسی تناظر میں اسرائیلی میڈیا نے بھی امریکہ کے ممکنہ حملے سے متعلق اہم دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ چند روز میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ بظاہر ایران میں مداخلت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ گو کہ حملے کا دائرہ کار اور وقت کے حوالے سے حتمی اعلان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے فوری طور پر دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹرز کھولنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ آخر ایران پر حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف جوہری پروگرام یا علاقائی سیاست تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا معاشی اور اسٹریٹجک پہلو بھی پوشیدہ ہے، اور وہ پہلو ذخائر کا ہے۔ ایران دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو تیل کے ذخائر کے اعتبار سے انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کو دنیا کا چوتھا بڑا تیل سے مالا مال ملک تصور کیا جاتا ہے، اور یہی حقیقت امریکہ کی دلچسپی کی بنیادی وجہ بنتی نظر آتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وینزویلا تیل کے ذخائر کے اعتبار سے دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، اور امریکہ نے وہاں براہ راست فوجی اور سیاسی مداخلت کی۔ عالمی مبصرین کے مطابق اس مداخلت کا اصل مقصد وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ اسی تناظر میں گرین لینڈ اور کیوبا کے حوالے سے بھی یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ ان خطوں میں اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے ابھی توانائی اور اسٹریٹجک مفادات کار فرما ہے۔ ایران پر بڑھتا ہوا امریکی دباؤ بھی اسی بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ عالمی مبصرین کی رائے میں امریکہ کی نظریں ایران کے وسیع تیل کے وسائل پر جمی ہوئی ہیں، اور اسی لیے امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن بنائی جائے۔ اگر ایران میں ایسی حکومت قائم ہو جائے جو امریکہ کے ماتحت ہو یا کم از کم اس کے مفادات کے مطابق پالیسیز اپنائے، تو امریکہ بآسانی ایران کے تیل کے وسائل پر ڈیل کے ذریعے کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ماضی میں بھی ایران کے خلاف سخت پابندیاں، دھمکیاں اور عسکری دباؤ کا سہارا لیا، تاہم موجودہ حالات میں امریکہ اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ایران نے اب تک نہ صرف دباؤ کا مقابلہ کیا ہے بلکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے طاقت کا توازن بھی برقرار رکھا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے دباؤ کم نہیں ہوا، بلکہ معاشی پابندیاں، عسکری دھمکیوں اور سیاسی تنہائی کی کوششوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خطے میں امن کے لیے ایران کی پالیسی میں ایک حد تک لچک بھی نظر آتی ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ سفارت کاری جنگ سے بہتر راستہ ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سفارت کاری بہتر راستہ ہے۔ ابھی خارجہ کسی بیان کے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے انہیں مثبت رد عمل ملا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اس کا رویہ دیکھا جائے گا۔ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے جوائن کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک طرف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ امریکہ کے ایران پر حملے کی بات کر رہا ہے کہ ایسی اطلاعات موجود ہے، دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ایران سے کوئی مثبت رسپانس ملا ہے، کہ پھانسیوں سے متعلق پتہ چلا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا یا قتل و غارت گری کم ہو گئی ہے، پازیٹیو رسپانس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سچ ہو، یہ سٹیٹمنٹ، اور دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے امریکہ ایران پہ براہ راست کوئی باقاعدہ اٹیک کر سکتا ہے، کیا سمجھا جائے کہ اب ایسے امکانات معدوم ہیں، کم ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد؟ ایران پہ اٹیک کے جو امکانات ہیں وہ تو ٹیبل پہ ہیں ہی، کیونکہ یہ سارا کچھ ساری جو
ویونگ ہے یہ اس کی بنائی ہو ہی اسی لیے رہی ہے. لیکن جب 12 ڈے وار ہوئی ایران پر تو اس میں بھی پھر امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے مداخلت کی اور انکنڈیشنل سیز فائر کی بات کی اور ایران مان گیا. تو ابھی جو یہاں پہ کلر ریولوشن پلان کیا جا رہا تھا ان آرگینک وہاں پہ باقاعدہ مان کے کہ جی ہم نے لوگ وہاں پلانٹ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جو قتل و غارت مچائی ہے, تو اس سے ہوا یہ ہے کہ جو آؤٹ کم تھا وہ نہیں رہا جو ویسٹ چاہ رہا تھا, جو اسرائیل یا خاص طور پہ امریکہ چاہ رہا تھا. تو اب اگر وہ آؤٹ کم نہیں آیا, بندے سارے پکڑے گئے ہیں. میں حیران ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ سٹار لنک جو ہے اس کے 40,000 ٹرمینل ایران کے اندر سمگل کیے گئے اور ان کے ذریعے یہ ساری کاروائی سارے کا سارا جو ہے آپس میں کنیکشن بات چیت سب ان سے ہو رہی تھی. تو کس طریقے سے آپ یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ جس دن مرچنٹس جو ہیں ایران کے اپنا ایک جائز پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکلے تو یہ پلاننگ اسی دن ہو گئی تھی. یہ پلاننگ تو اس کا مطلب ہے پھر بہت پہلے سے ہو رہی تھی. 40,000 کے قریب جو ہے سٹار لنک کے ٹرمینل جو ہے وہاں پہ سمگل کرنا, وہاں پہ فٹ سولجر پرووائڈ کرنا, ان کو اسلحہ دینا, سائلنسر دینا اور پھر ان سے یہ کہنا کہ آپ نے اس کے بعد جلاؤ گراؤ کرنا ہے اور آپ نے اتنی لاشیں جو ہیں وہ ہر صورت میں گرانی ہے کیونکہ اسی پریٹینس پہ پھر ہم نے اس کے بعد اٹیک کرنا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ تو ایک ہفتے کے اندر سب کچھ کنٹرول ہو گیا اور ایلان مسک کا کہنا ہے کہ سٹار لنک جو ہے اس کو تو آپ جیم ہی نہیں کر سکتے. تو وہ رشیا کی خاص طور پہ مداخلت سے انہوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے کیونکہ یوکرین میں بھی سٹار لنک دیا ہوا ہے ویسٹ نے, تو ان کی ہیلپ سے جو ہے اس کو بھی بین کر دیا گیا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اب جب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ رضا پہلوی وہاں پہ اس کا بیٹا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, لوگ ملینز کی تعداد میں جو ہے تہران سے لے کر شیراز, اصفہان, یاز ہر شہر میں نکل آئے ہیں کہ ہمارے اپنی ریزنٹمنٹ حکومت سے, ہمارے مسائل, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کی کاسٹ پہ اپنی سوورینٹی اور اپنے ریسورسز کو پلنڈر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب انہوں نے لوگوں کا موڈ دیکھا ہے تو ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا اس کو پاز کرنا پڑے گا. لیکن یہ پاز ہی ہے. ایران ایک ایسی آخری لنچ پن ہے جس کو آپ ریسورسز کی بات کر رہے تھے. ایران کے ریسورسز سے ان کو اتنا مطلب نہیں ہے, ان کو اس سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے جو ایکسس آف ریزسٹنس بنایا ہوا ہے وہ اسرائیل کو بہت نقصان دیتا ہے. اور اس کو جب انہوں نے مائل بائی مائل اس کو ڈسمینٹل کیا ہے اور بہت نقصان دیا ہے, ایکسس آف ریزسٹنس اتنا ایکٹیو اب نہیں ہے, تو اس کے بعد بھی اب ان کو ابھی بھی تسلی نہیں ہے. ان کو ایران سبڈیو ہوتا ہوا چاہیے, ایسا ایران جس کی بالکنائزیشن ہو سکے, ایسا ایران جو کہ ان کے سامنے کسی صورت میں کھڑا نہ ہو سکے. proved themselves to be very resilient. ایرانین نے نہ صرف یہ پروف کیا ہے کہ وہ بہت ریزیلینٹ ہیں, انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ واقعی وہ اس وقت تاریخ کی ایک پہلی اور آخری جو ہے وہ کنٹینیو سیولائزیشن ہے اور ان کو اپنے ایرانی ہونے پہ, فارسی ہونے پہ بہت فخر ہے اور وہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جب قوموں کے اندر اتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے تبھی وہ اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ کہنا یہاں بیٹھ کے کہ جی ایرانی یا کوئی بھی ترقی پذیر ملک, اور ایون آپ ویسٹ کی حالت دیکھ لیں کہ سب اپنی گورنمنٹ سے بہت خوش ہیں اور ہر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ بہت عجیب سی بات ہوگی. پرابلم ہوتے ہیں, ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں, آپ نے اس کے اندر کاسٹ بینیفٹ دیکھنا ہوتا ہے. تو ایرانیوں نے اس وقت جو اپنا انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسئلے ہمارے ہیں, ہماری مہنگائی پچھلے 40 سال سے ہم پہ بون کرشنگ سینکشنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس ڈسپرین اور پیناڈول تک بھی نہیں تھی. تو اب سینکشنز کیوں لگائی جاتی ہیں کہ آپ کے لوگ بے روزگار ہوں, آپ ٹریڈ نہ کر سکیں, آپ کے بچے بھوکے مریں, آپ کے مریض مر جائیں, آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کی چیزیں نہ ہوں, آپ نہ کچھ خرید سکیں نہ بیچ سکیں. سینکشنز کا مطلب یہ اتنی انہیومین چیز ہے, 40 سال سے وہ بھگت رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے تمام تر پرابلمز کے ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا پوری کو یہ دکھا دی ہے کہ ہمیں ویسٹ یہاں پہ یا ویسٹ کی کوئی پپیٹ رجیم یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ایرانین جو پاور کوریڈور ہے وہ یہ بھی بہت زیادہ ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم پری ایمپٹیو اٹیک کریں گے. اور پری ایمپٹیو اٹیک سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو بھاگنا ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں اور بنکرز وہاں پہ کھلنے شروع ہو گئے. قطر کی العدید جو ایئر بیس ہے وہاں پہ امریکنز جو ہیں ان کی تعداد کو منیملسٹک کر دیا گیا ہے, وہاں پہ کوئی ایکسٹرا بندہ وہاں پہ نہیں ہے. تو اب ایران نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہم انتظار نہیں کریں گے, جس دن ہمیں 100% شیورٹی ہو گئی کہ ہم پہ اٹیک کرنے والے ہیں ہم پری ایمپٹیو اٹیک کریں گے اور وہ بہت لیتھل ہوگا. تو یہ تو ٹیبل پہ ہے
کہ یہ نیوکونز اور یہ سارے جو گلوبلسٹ ہیں یہ جو سوچ لیتے ہیں اس سے پیچھے تو یہ نہیں ہٹتے. انہوں نے ایران پہ اگر اٹیک آج روک دیا تو کل ضرور کر لیں گے. رجیم ڈیکیپیٹیٹ انہوں نے کرنی ہی ہے. ان کو کسی ملک کے اندر کوئی سوورن رجیم چاہیے ہی نہیں. کوئی ایسی رجیم جو اپنی ملک کی بات کرے, کوئی ایسی حکومت جو اپنے فیصلے خود لینے کی کوشش کرے, وہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی. لیکن فور اے مومنٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایرانین سپریم لیڈرشپ نے خطرے کو اوائڈ تو کر لیا. ایک بہت بڑا خطرہ جو سر پہ منڈلا رہا تھا اب وہ شاید اوائڈ ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک دستک ضرور ہوئی ہے ایرانی لیڈرشپ کے در کے اوپر کہ بھائی جاگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, یا کچھ پرابلمز ہیں, کچھ گیپس ہیں جس کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں. آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی ان کا سیکیورٹی کا بریچ بہت زیادہ تھا جو یہ مانتے نہیں ہیں, اور یہ اس کے بعد صفائی یہ دیتے ہیں جی ہم نے اسے کور کر لیا. لیکن آپ کے ٹاپ سائنٹسٹ اور آپ کے ٹاپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر ان کا مرڈر ہوا, اور مرڈر کہیں باہر سے نہیں ہوا. وہ ڈرون آپ کے ہی محلوں میں بنے ہوئے تھے اور انہیں ڈرون سے ہوا, تو لوکیشنز تھیں, ہر چیز کمپرومائز ہوئی. آپ کے اندر بھی خریدنے بکنے کا بہت بڑا عمل تھا. بہت زیادہ انڈینز انہوں نے باہر نکالے, وہ موساد کے لیے کام کر رہے تھے. افغانی جو ہے وہ ایز اے فٹ سولجر کام کر رہے تھے. اب بھی ان کا بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. آپ اندازہ کریں, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ 40 ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 40,000 ٹرمینل جو انہوں نے ابھی تک وہاں سے پکڑے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کسی ملک کے اندر سمگل کر لینا. اور اگر اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور اتنا کچھ ملک کے اندر سمگل ہو رہا ہے, تو آپ امیجن کریں کہ اس کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ یہ ریزیلینٹ بہت ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں, لوگ ایران کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں خوزستان سے لے کر ایرانی, آذیری اور سستانی, بلوچی, سب اس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے اندر کے اختلافات بھلا کر. یہاں پہ پوری کی پوری ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ بارڈر کراس کروا کے, کردستان جو کرد بارڈر ہے اس کو کراس کروا کے, مجاہد الخلق نام کی, اس کے اتنے بندے انہوں نے پکڑے ہیں. یہ جو اب بات کر رہے ہیں ٹرمپ کے, وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو اسیسینیٹ نہیں کیا جائے گا. ایران کا قانون ہے کہ جو اس طرح کی غداری کرتا ہوا یا دہشت گردی کرتا ہوا پکڑا جائے گا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. تو یہ ٹرمپ کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں, وہ مجاہد الخلق کہاں بنی, وہ ویسٹرن 3 لیٹر ایجنسی نے البینیا کے اندر بنائی. البینیا میں اسے بنایا, ملٹیپل فریکشنز ہیں اس کے اندر, ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں, اور مجاہد الخلق بنا کر ایران کے اندر پلانٹ کی, اور وہ لوگوں کو وہاں پہ مسجدوں سے لے کر لوگوں کا مرڈر کرنے تک کہہ رہے ہیں جی کم از کم جو ہے ویسٹرن میڈیا کا جو ایمپلیفائی کر رہا ہے 500 بندہ تو جو ہے وہ پوائنٹ بلینک سیلنسر لگی ہوئی ریوالور سے جو ہے وہ مر گیا ہے, اور 140 بندہ لا انفورسمنٹ کا مر گیا. تو یہ بڑی اگلی سی گندی سی ریسیپی ہے. اس میں آپ یوکرین میں دیکھیں یہی ہوا, سیریا میں 2011 میں یہی ہوا کہ یہ پہلے ایک آرگینک پروٹیسٹ کے اندر 7 چپ ان ہوتے ہیں, اس کے بعد اپنے انتشار پسند رائٹرز اس میں اکٹھے کرتے ہیں, اور اکٹھے کرنے کے بعد ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لاشیں گرے, اور جب لاشیں گرتی ہیں تو ویسٹ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے انسانیت بچانے کا, اور ملک کے اندر ریٹیلیشن ہو جاتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ. تو اسٹیٹس اب یہ کرتی ہیں اس ریسیپی کو جو کہ کلیشیڈ ہے, بار بار دہرائی گئی ہے, وہ کہتی ہیں جی بندے نہیں مرنے چاہیے. تو بندے نہ مرنے کے چکر میں وہ اپنے بندے مروا لیتے ہیں. 140 بندے جو ہیں وہ پولیس کے مر گئے ہیں, لا انفورسمنٹ کے مر گئے ہیں, کیونکہ وہ آگے سے جواب نہیں دے رہے تھے. اور جتنے سویلین مرے ہیں وہ انہی رائٹرز کے اپنی گنز کے جو ہے وہ اس سے مرے ہیں. اور جو پکڑے گئے اب گھروں میں, 1 ہفتہ تقریباً جو ہے انہوں نے لگایا, 3 دن بلیک آؤٹ تھا, اس کے بعد اسی اسٹار لنک کے لیکس سے انہوں نے بندے پکڑے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ پکڑے گئے ہیں, اور یہ بچیں گے نہیں. اور یہ بہت بڑا ایک ویسٹ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب ہمارا پریٹینس بھی گیا, اب ہماری گولڈن اپرچونٹی بھی گئی, لیکن ایران کی بالکنائزیشن تو ہم نے کرنی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے تو کرنے. ایران اگر اسی صورت میں رہتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے, یہ گلف کے اندر ہماری منوپلی کے لیے تھریٹ ہے, یہ اسرائیل کے لیے ایگزسٹانشل تھریٹ ہے. تو یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور ساتھ میں پھر ان کو سستان بلوچستان اور ساتھ میں وہ پاکستان بلوچستان کا نام لیتے ہیں. اب مائک پومپیو نے بلوچستان کا بڑا ذکر کیا, اس نے کہا جی ہم تو بلوچستان تک جائیں گے, اینڈ وی ول گو ٹو بلوچستان, اور بلوچیوں کو انہوں نے بڑی آوازیں دی. تو آپ اندازہ کریں کہ اگلا جو ہے باری ہماری بھی آ سکتی ہے, ہمیں بھی یہی جو ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس حد تک یہ بریچ نہیں ہونے دیتی. میں امیجن نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس اتنا کچھ سمگل ہو کے آ جائے, اور پھر جب وہ آپریشنل ہو تو ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایرانین وزیر خارجہ کی جو لینگویج ہے وہ بڑی ڈپلومیٹک لگی.
ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے بات اور صلح جوئی نظر آتی ہے. کیا انیشیٹوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے ایرانی لیڈرشپ اب لے گی نیئر فیوچر میں؟ مطلب ظاہر ہے یہ سب جو آپ نے بتایا کہ جس انداز میں وہ آپریٹ کرتے ہیں, پھر بندے پکڑے بھی گئے اور یہ سب چیزیں, کیا یہ تمام تر ایویڈنسز کوئی اقوام متحدہ میں پیش کیے جائیں گے, بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے تھے پیسفل پروٹیسٹرز کو, اور پھر اس کے بعد کیا مینڈیٹری چینجز ہیں جو لینی پڑیں گے ایرانین سپریم لیڈرشپ کو ان پرٹیکولر؟ دیکھیے یہ تین باتیں ہیں, ان میں ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل کوئی لا ہے نہیں تو کہیں بھی لے کے بھی جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک چیز کا فرق ضرور پڑا ہے. غزہ کے جینوسائیڈ نے جو فنڈامنٹل ایک چینج کیا ہے وہ یہ کہ اب ویسٹرن میڈیا جو بھی دکھاتا ہے وہاں کے لوگ اس کو بائی نہیں کرتے, وہ بھی پیرل میڈیا پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور بہت آسانی سے انہوں نے اس بات کو بھی, ملینز کے پروٹیسٹ کو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اینٹی گورنمنٹ ہے, لیکن ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پرو ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل چینج آئی ہے, ورنہ ہیومن رائٹس کے لیے یا ثبوت پیش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی قانون ہے ہی نہیں, تو وہاں جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. جہاں تک ان کا ہے کہ ان کے اندر کیا چینجز کی ضرورت ہے, ایک تو یہ کہ یہ جو پزشکیان گورنمنٹ ہے یہ بہت پرو ویسٹ گورنمنٹ ہے. یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو مسائل بہت سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور ابھی بھی یہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور ڈپلومیٹک اس کے راستے نکالتے ہیں. ایک بہت بڑا فریکشن ہے جو کہتا ہے کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے, یہ آپ جتنی دن یہ کوشش کرتے رہیں گے ہمارے سر پہ یہ تلوار لٹکی رہے گی, اور ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, ہمیں اپنی ڈیٹرنس کو بنانا ہے, اور ڈیٹرنس بنانے کے لیے ان کو کوئی سیکیورٹی پیکٹ بنانا پڑے گا. جب انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تھی رشیا کے ساتھ, تو رشیا نے انہیں کہا تھا کہ اس کے اندر آپ سیکیورٹی ایلیمنٹس, سیکیورٹی کی کلازز بھی ڈال لیں. ایران نے کہا تھا کہ نہیں, کیونکہ ایران اور رشیا کی ہسٹری جو ہے وہ کوئی اتنی پلیزنٹ نہیں ہے. چائنا پہ بھی یہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ اس حد تک جو ہے ان کے ساتھ کوئی ملٹری الائنس کر لیں. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے وایا پاکستان کہ سعودی عربیہ اور جو پاکستان کا سیکیورٹی پیکٹ ہے اس میں ترکی اور انڈونیشیا جو ہیں انہوں نے بات کی ہے ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں ایران کو بھی شامل کرنے کی بات. ترکی نے بہت سپورٹ کی ہے ان کو گراؤنڈ انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے کی, لیکن یہ بہت ٹف لوگ ہیں ان سینس کہ یہ ان کی جو ایک سپیریورٹی ہے, ایتھنک سپیریورٹی, وہ ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ یہ کسی سے ہیلپ لیں. تو ان کو ہیلپ لینی چاہیے, ان کو علل اعلان کہنا چاہیے کہ ان کو اپنے نیبرز کی مدد کی ضرورت ہے اور ان کو کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ لانگ ٹرم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود چائنا نے بھی ان کی ہیلپ کی ہے, اور ہم تو خیر بیہائنڈ کلوز ڈور جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہیلپ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے میڈیا پہ زیادہ آتا بھی نہیں ہے اور ہمیں زیادہ اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کا پچھلی دفعہ بھی سیکیورٹی بریچ جو ہے اس میں ہمارا بہت رول تھا, اور اس دفعہ بھی ترکی کا اور ہمارا بہت بڑا کردار ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود.